السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 17 رمضان المبارک کو بنت صدیق زوجہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عزت دی فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور چادر پر داغ آ جاتا، اگر تیری سحر پرور چادر پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا۔ جی محترم ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے اعلیٰ مقام کی عورت ہیں، زوجہ رسول ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ صدیق تو نبی کے اوپر قربان تھا، صدیق نبی کی محبت کے اندر سرشار تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور علیہ السلام سے وجہ پوچھ لی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفادار بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چلی گئی ہیں، لہذا اسی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے عرض کیا، حالانکہ منظور تو اللہ رب العزت کو تھا، صدیق کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں پر عائشہ کے ساتھ تیرا نکاح ہو چکا ہے، لیکن بات عشق اور محبت کی تھی۔ صدیق نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ تو فرمایا حضور نے کہ نکاح کہاں ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی عائشہ حاضر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، عائشہ کی تو عمر ابھی چھوٹی ہے، وہ تو 7 سال کی اس کی عمر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پر قربان جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور کوئی بات نہیں، میں نسبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس رشتہ کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی، تو عائشہ نبی کی بیوی بن کر نبی کے گھر پہنچ گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عورت ہے کہ جن کو یہ مقام ملا
کہ دنیا میں وہ خاتون کہلائی کہ جس خاتون نے بلوغت کے بعد اپنی پہلی نظر اٹھائی تو وہ نظر بھی نبوت کے اوپر اٹھائی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ بیٹی تو صدیق کی کہلائی لیکن ماں پوری امت کی کہلائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ ہمیں بھول جاتا سب صحابہ مل کر اماں کے پاس جاتے اور اماں اس مسئلے کو 2 منٹ کے اندر ہی حل کر دیتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ الحدیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا دین 1,44,000 صحابہ اکرام نے روایت کیا اور آدھا دین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اما کا مقام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے متعلق جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے لیے نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ بھی ایمان والوں کی ماں ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو اتنا محبت تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمام کھانوں میں سب سے زیادہ لذیذ اور محبوب کھانا مجھے سرید کا کھانا محبوب ہے، اسی طرح تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ صدیقہ ہے۔ اور لیکن آج ایک غلیظ فرقہ رافضیوں کا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کتے کی طرح بھونکتا ہے، جس کو اپنے ماں باپ کا بھی علم نہیں ہے، جو متے کی اولاد ہیں، وہ دن رات اما عائشہ صدیقہ کے خلاف لٹریچر شائع کر رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے بیانات کے اندر، لہذا اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ تو وہ ہیں کہ جن کی صفائی کے لیے اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اگر تہمت لگی تو ایک انسان نے اس کی گواہی دی یوسف علیہ السلام کے سچا ہونے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے تو پنگھوڑے میں سوئے ہوئے بچے نے گواہی دی حضرت عیسیٰ کی اماں کی، اور لیکن قربان جاؤں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ جب اما عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگتی ہے تو کوئی انسان گواہی نہیں دیتا، کوئی بچہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت نے عرش سے قرآن نازل فرما کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دی تاکہ قیامت تک ہر انسان کو معلوم ہو سکے کہ نبی کی تمام بیویاں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاک دامن تھیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت ان کو اپنی میں سمجھتا ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ نبی کی جو بیویاں ہیں
وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جن کی مائیں ہیں وہی ان کی قدر کریں گے، اور جن کی ماں نہیں ہے وہ تو ناقدری کریں گے، وہ تو کتے کی طرح ان کو بھونکتے ہی رہیں گے۔ لہٰذا ان بھونکنے والوں کے اوپر اللہ کی ہزار لعنت ہو۔